يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے خاص کچھ احکامات ذکر فرمائے۔ ایک دن آپ کی ساری ازواج اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک عجب مطالبہ کیا، اللہ کے رسول آپ کے پاس بڑا مال غنیمت ہے، دنیا کا سامان ہے، جہاد سے اللہ تعالیٰ نے کافی فتوحات دی ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی کچھ سونے چاندی کے زیورات، کوئی یہ چھوٹے چھوٹے حجرے اس کی بجائے کوئی اچھے سے محل تعمیر کر دیں۔ آپ علیہ السلام کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں گھر سے الگ ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس کو اسلام میں ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے زیادہ سے زیادہ یہ قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی اور وہاں سے چلے گئے اور ایک الگ حجرہ بنایا اور وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ 29 دن گزرے، مہینہ پورا ہوا، نیا چاند طلوع ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت یہاں پہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں آپ کو دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی ظاہری چمک دمک چاہیے تو آؤ میرے پاس آؤ، فَأُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اچھی طریقے سے دولت دیتا ہوں، فائدہ دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میرے گھر میں تم نے نہیں رہنا، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آپ یہ آپشن چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، دنیا کی یہ قناعت والی زندگی بسر کرتے ہوئے جنت کا محل چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین گھر تیار کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج نے بغیر کسی تعطل کے فوری طور پہ یہ بات کہی کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اس آپشن کا انتخاب کیا اور نبی علیہ السلام نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے کہتا ہے کہ اگر آپ نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آپ سے گناہ ہوگا تو اللہ آپ کو اس کا دوہرا گناہ اور سزا عطا فرمائے گا۔ یعنی جس بندے کا مقام جتنا عظیم اور جتنا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی نیکی کا مول بھی اتنا پڑتا ہے اور اس کے گناہ کا اثر بھی عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ زیب و زینت جہالت والی اسے ترک کر دیں، اور آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو سخت لہجے میں بات کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی عورتوں کو درس دیا کہ آپ کے گھر میں جب کوئی غیر محرم ہو، اس سے بات کرتے ہوئے نرم اور لوچ دار آواز نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ کہتا ہے جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، جو خواتین کی طاق میں رہتا ہے، جو انہیں ورگلانے کے لیے نشانے پر خواتین کو رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو لہٰذا خواتین کو بات کرتے ہوئے اپنا چہرہ سخت رکھنا چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ضرورت کی بات کرنی چاہیے، بلا ضرورت گپے لگانا، بات کرنا، چیٹ کرنا یا عجیب غیر محرموں سے سلوک اور رویے اپنانا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اور یہ کئی برائیوں کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر کے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل بیت نبی علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں فرماتا ہے، یہ اللہ نے یہ سارے احکام اور ضوابط آپ کے لیے کیوں نازل کیے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے گھر والوں، اللہ تم سے نجاست کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ماں فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، آپ نے ایک چادر بچھائی، آپ نے ان سب کو اس میں بٹھایا اور اس کے بعد رب سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو اہل بیت میں شامل فرما۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ آپ کے گھر والیوں میں شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت، مقام اہل بیت، تذکرہ اہل بیت جب بھی بیان ہوگا اس میں حسن و حسین کی بات ہوگی، حضرت علی اور فاطمہ کی بات ہوگی اور نبی علیہ السلام کی بات ہوگی۔ اور وہ دلیل یہ بناتے ہیں کہ آپ نے یہ چادر میں ان کو بٹھایا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اہل بیت گھر والوں میں بیویاں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے ان کو چادر میں کیوں نہیں بٹھایا؟ کیونکہ آلریڈی پہلے سے ہی یہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں شامل تھی۔ اور جو لوگ شامل نہیں تھے، بیٹی باپ کی نسل نہیں چلاتی، بیٹی کا نکاح جس بندے سے ہوتا ہے، جس خاندان میں ہوتا ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد، وہ نسل اس خاندان کی کہلاتی ہے۔ تو یہ بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں تھی، داماد علی اہل بیت میں شامل نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے جو اہل بیت میں شامل نہیں تھے انہیں بلا کر اللہ سے سفارش کی یا اللہ ان کو بھی میرے گھر والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور آپ کی ازواج کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی کو، آپ کے نواسوں کو اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا اور یہ اعزاز دے دیا کہ اللہ تم سے گندگی دور کر دے اور اللہ تمہیں پاک صاف کر دے، تمہیں بھی اور تمہارے گھرانے کو بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متبنہ یعنی جسے منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے اس کے مزید احکامات بیان کیے۔ کل ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عملاً ثابت کیا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے ایک غلام دیا، زید بن حارثہ، آپ نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کے نکاح کی باری آئی، آپ نے رشتہ اپنی سگی پھوپھی سے مانگا، کہا کہ اس کے لیے رشتہ دے دیں۔ خاندان والوں نے اعتراض کیے، یہ غلام ہے، غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، آپ نے اسے آزاد کیا، اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ ہاشمی خاندان سے، سید خاندان سے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ذات پات کا بت توڑا اور زید کا نکاح اپنی پھپھو کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں نکاح تو ہو گیا مگر ان کا مزاج نہ ملا، بات طلاق تک آ گئی۔ اسامہ بن زید، یہ زید کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں اس کو اب زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جلد بازی نہ کریں۔ لیکن ان کا نباہ ہی نہ ہوا، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی اس سے آپ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر لیں۔ دو باتیں تھیں، ایک تو خاندان والے بڑا اعتراض کر رہے تھے، دیکھا نا نکاح ہو گیا، نباہ نہ ہوا اور طلاق ہو گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا تھا بندہ اس کا سگا بیٹا ہو، بیٹے ہو، ان کی بیویاں ہوں جو بندے کی بہو لگتی ہے رشتے میں، اگر یہ بہو بیوہ ہو جائے یا یہ مطلقہ ہو جائے تو سسر کا کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہو اگر بیوہ ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا طلاق دے دے، وہ باپ سے کہے کہ میرا نباہ نہیں ہوتا میں طلاق دیتا ہوں، باپ اس سے کسی صورت بھی زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیٹیوں کے حکم میں ہے اور اللہ نے بیٹیوں کو، بہوؤں کو سسر پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے کروا دیا رب نے، اور اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر یہ نبی کا بیٹا ہوتا، اگر یہ واقعتاً زید بن محمد ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے رسول اس کی مطلقہ سے نکاح نہ کرتے
نکاح کر کے بتایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا اصل باپ وہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کی مرد بننے کی عمر سے پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ نے کہا کائنات میں کوئی مرد ایسا نہیں کہ جس کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ کون ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبیوں کے ختم کرنے والے، آخر میں آنے والے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ 2 مسئلے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی پہ درود بھیجو اور اپنے نبی پہ سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی درود و سلام کی بارش کرنے کی، آپ پہ درود و سلام پڑھنے کی، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نماز میں آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، آپ نے ہمیں سلام سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی آپ اب ہمیں درود سکھا دیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب بھی نبی پہ درود پڑھنا ہے سلام بھی پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے تو درود بھی پڑھنا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ آپ نے پھر سکھایا کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے یہ سارا درود سکھا دیا۔ اب اس میں 2 باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام اکٹھا پڑھا جائے گا۔ ہم جب پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ ان پر درود بھیجے، وسلم اور سلام بھیجے۔ جب ہم پڑھتے ہیں محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر ہو درود اور سلام، یعنی جب بھی ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ پر درود بھی پڑھتے ہیں اور آپ پہ سلام بھی پڑھتے ہیں۔ دنیا میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا صلہ قیامت والے دن ہمارا رب اسے عطا کرے گا، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا اللہ نقد و نقد دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ اللہ نے اسپیشل لوگوں کی، فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی، وہ دنیا میں سیر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں بندے، جو بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، آپ نے فرمایا تمہارا پڑھا جانے والا درود اللہ تعالیٰ مجھ پہ قبر میں پیش کرتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں سے حیات نبی کا مسئلہ نکال لیا، دیکھو نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، اس کی وضاحت ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ درود پہنچاتا ہے، اب یہ کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے، آپ نے فرمایا جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں رب سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، آپ نے کہا درود پڑھ، کہا کتنا؟ ایک حصہ، آپ نے کہا اور کر، کہا آدھی دعا، آپ نے کہا اور کر، یعنی آپ نے سمجھایا جتنا مجھ پہ درود پڑھتا جائے گا اللہ خود ہی تیری ضروریات کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ یہ درود کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس لیے درود و سلام بندہ فارغ بیٹھا ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھنا شروع کر دے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، اور ہمیں بھی حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ہماری عورتیں بھی اور کافروں کی بھی ننگے منہ بازار میں آتی ہیں، فرق تو نہیں رہتا، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا کریں؟ کہا ہماری عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے، وہ جب گھروں سے نکلیں تو سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں تک غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپا کے نکلیں. حضرت عمر کی زمین پہ یہ رائے تھی. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اسی صورت میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اصلاح گھر سے ہوگی. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور امت کی ساری عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں غیر محرم کے سامنے آئے اپنے اوپر چادر لے کر کے آئے، پردہ کر کے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ حکم نازل ہوا، رات بعد میں گزری، اگلے دن فجر کی نماز میں عورتیں مسجد میں آئیں تو سب نے پردہ کر لیا تھا. ساری رات لگا کے چادریں سلائی کر لی کہ ہمارے رب کا حکم آیا ہے، فوری طور پہ ہم اس پہ عمل کر دیں. شیعہ حضرات نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی مانتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ کہ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹی ہے. اللہ کہتا ہے کل لازواجک، زوج یا زوجت ان کی جمع ہے ازواج، 3 سے زیادہ بیویاں. بنت عربی میں کہتے ہیں ایک بیٹی، بنتان 2 بیٹیاں، بنات 2 سے زیادہ بیٹیاں. اللہ کہتا ہے قل لازواجک، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ کہتا ہے کہہ دے لبنتک. اللہ نے نہیں کہا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہ قرآن کی نص بتاتی ہے کہ نبی کی ایک نہیں، پیغمبر کی 3 سے زیادہ 4 بیٹیاں تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنات کا لفظ استعمال کیا. اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ساری امت کی جو عورتیں یہ نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نساء المؤمنین کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہی نہ، کہتا کل لازواجک وبناتک. تو سمجھ آئی، پہلے بیویوں کا تذکرہ کیا، پھر بیٹیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ساری امت کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ پردہ کریں. اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دیتے تھے. آپ کو کبھی آپ نے زینب سے شادی کی تو منافقین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی ذات پر غلط بات اچھالنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے انہیں بری کر دیا. یہ بنی اسرائیل والے کہتے تھے اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ برہنہ ہو کے جا کر کے ساحلوں پہ نہاتا کیوں نہیں؟ کہتے تھے لگتا ہے اس بندے میں کوئی فالٹ ہے، یا تو یہ پھول بیری کا مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہا رہے تھے پتھر کی اوٹ میں، پتھر کپڑے لے کر آگے بھاگ پڑا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. جب قوم کے سارے لوگ جمع تھے وہاں تک پہنچ گئے، ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ پڑی، پتھر رک گیا، کپڑے دے دیے. اللہ کہتا ہے فبرأہ اللہ مما قالوا. وہ اپنے نبی کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری قرار دے دیا. اس کے بعد اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت مکی سورہ سبا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ہلاکت کا تذکرہ کیا. اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے فضائل کا ذکر کیا اور ایک بات بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام یہ جنات پر حکومت کرتے تھے، جنات ان سے بڑے طاقت تھے. بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے 40 سالوں بعد بنایا اور اس کی تعمیر نو بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام سے کروائی اور بیت المقدس کی سلیمان سے. کا ایک دن ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور یہ جو ان کا عصا تھا یہ دیمک نے چاٹ لیا تھا، فوت ہو گئے. شام تک ایسے ہی کھڑے رہے اور یہ جب رات ہوئی تو یہ عصا پہ وزن پڑا، یہ کمزور ہوا، عصا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے. پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو کتنی دیر پہلے وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور اس کے بعد بتایا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو انہیں صبح ہی پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا آغاز کیا اور یہ دونوں صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا. اولی اجنحۃ
مسنا و سلاسا و ربا، کہ اللہ کے فرشتے دو دو پروں والے بھی ہیں، تین تین پروں والے بھی ہیں، چار چار پروں والے بھی ہیں، وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنی اس خلقت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اضافہ کتنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا زندگی میں، کہا اللہ نے اسے 600 پر عطا فرمائے ہیں، کہا میں نے اسے آسمان پر دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو اس سے سمجھ آئی فرشتوں کے زیادہ سے زیادہ پر 600 ہیں، کم سے کم 2 ہیں۔ اللہ کہتا ہے 2 3 4، اور بڑی ان میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی۔ اللہ کہتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ان کو بناتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا